ناظرین، ایک طرف اسرائیلی اخبار میں سٹوری چھپی ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، اور دوسری طرف عمران خان نے جیسے ہی حکومت چھوڑی ہے ساتھ ہی فیٹف نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین، ایک طرف پاکستان کے گرے لسٹ سے نکلنے کی خبر اور دوسری طرف اسرائیل کو تسلیم کرنے کی خبر، یہ معاملہ آپ کو تھوڑا مشکوک نہیں لگ رہا ہے؟ آئے ناظرین، ذرا ان دونوں خبروں کی تہ میں جاتے ہیں۔ پاکستان کو 2018 میں نون لیگ کے دور میں گرے لسٹ میں ڈالا گیا تھا۔ عمران خان کے دور میں فیٹف نے جتنی بھی شرائط کہیں، عمران خان نے سب شرائط پوری کی، ایک ایک نقطے پر عمل کیا۔ کل 27 نکات تھے، جن میں سے 26 پر عمران خان نے عمل کیا تھا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ منی لانڈرنگ بند ہو، خان نے وہ بند کی۔ ان کا مطالبہ تھا کہ کرپشن بند ہو، خان نے وہ کام کی۔ ان کی غلط فہمی تھی کہ پاکستان دہشت گردوں کی مالی معاونت کرتا ہے، عمران خان نے یہ غلط فہمی بھی دور کی۔ ناظرین، جو فیٹف کرتا گیا وہ مطالبات جو ہے وہ عمران خان پورے کرتا گیا، لیکن اس سب کے باوجود پاکستان کو فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس نے جو ہے وہ گرے لسٹ سے نہیں نکالا۔ عمران خان کی حکومت کے دوران فیٹف کا جو پچھلا اجلاس ہوا تھا، اس میں بڑی امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ جی اب تو جو ہے نا وہ پاکستان ہر صورت گرے لسٹ سے نکل آئے گا۔ فیٹف نے خود کہا تھا کہ پاکستان کی کارکردگی جو ہے وہ لائق تحسین ہے، اور پاکستان نے جو ہے وہ بڑی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ عالمی میڈیا پر باتیں گردش کرنے لگی تھی کہ اب تو پاکستان ہر صورت گرے لسٹ سے نکل آئے گا۔ عالمی اخباروں نے کالم تک چھاپ دیے تھے ناظرین کہ اب پاکستان گرے لسٹ سے نکل آئے گا، لیکن اس سب کے باوجود جب فیٹف کا اجلاس ہوا تو پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے نہیں نکل سکا۔ لیکن اب ناظرین، پاکستان کو فیٹف کی گرے لسٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس دفعہ فیٹف کا اجلاس جرمنی کے دارالحکومت برلن میں ہو رہا تھا۔ یہ اجلاس 14 سے 17 جون تک جاری رہا، اور ناظرین اب نئی حکومت کے آتے ساتھ ہی پاکستان کو گرے لسٹ سے خارج کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، میرے حکم میں آپ یہ اسرائیلی اخبار دیکھ رہے ہوں گے۔ اس اخبار کا نام ہے ہیرٹس۔ ناظرین، انہوں نے سٹوری چھاپی ہے کہ سعودی عرب کا شکریہ اور سعودی عرب کی بڑی مہربانی ہے کہ ان کی وجہ سے آج پاکستان کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا ناگزیر ہو چکا ہے، انیویٹیبل ہو چکا ہے اور ضروری ہو چکا ہے۔ ناظرین، اسرائیل کا اخبار یہ کہہ رہا ہے کہ سعودی عرب کا شکریہ کہ آج پاکستان کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا ایک مجبوری بن چکا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو بیچنے کی باتیں بھی گردش کر رہی ہیں۔ ابھی یہ خبر جو ہے وہ کسی بڑے جو ہے وہ نیوز میڈیا پلیٹ فارم میں نہیں چھاپی ہے، اور نہ ہی پاکستان کے ایٹمی اثاثے جو ہیں وہ بکنے جا رہے ہیں، اور نہ ہی کسی بندے نے اس خبر کی تصدیق کی ہے۔ لیکن ناظرین، کچھ جگہوں پر اس خبر پر بحث جاری ہے۔ ناظرین، زرداری دور میں پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو بیچنے کی باتیں گردش کر رہی تھیں، اور ایک اخبار میں تو ان اثاثوں کی قیمت $100 بلین بھی لگی تھی۔ کیا اب پھر ایسا تو نہیں ہونے جا رہا کہ پاکستان کو اپنے ایٹمی اثاثے بیچنے تو نہیں پڑ جائیں گے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا سوچتے ہیں آپ ان سب خبروں سے متعلق؟ اور ناظرین، یہ جو کھچڑی بڑی پڑی ہے کہ ایک طرف پاکستان جو ہے وہ فیٹف کی گرے لسٹ سے نکل رہا ہے، دوسری طرف اسرائیلی اخبار یہ خبر چھاپ رہا ہے کہ جی پاکستان کی مجبوری بن چکی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اب اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، اور پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی بیچنے کی خبریں، ان تینوں کو اگر ہم آپس میں لنک کریں، کہیں کچھ چولی دامن کا ساتھ تو نہیں بن رہا ان تینوں خبروں کا کہ جو تانے بانے ہیں وہ کہاں سے جا کے مل رہے ہیں؟ ناظرین، یہ فیصلہ آپ خود کر لیں۔ فی الوقت اتنا ہی۔ ایسی مزید اپڈیٹس دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔